اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and today I'm going to deliver lecture number 14 for the students of BS English second semester, and today my topic is modern poetry. Students, آج کے اس لیکچر میں لیکچر نمبر 14 میں ہم ماڈرن پوئٹری کا ذکر کریں گے. تھوڑا سا پچھلے لیکچر کا حوالہ دے دوں. ہم نے پچھلے 3 لیکچرز میں مسلسل ماڈرن ایج کو اسٹڈی کیا تھا، جس میں ماڈرن ایج کے مختلف ازمز ہم نے پڑھے، جیسے امپریشنزم اور اسٹریم آف کانشیسنیس، ماڈرنزم وغیرہ. اس کے بعد اس کی سمری بھی پڑھی اور میں نے بتایا تھا کہ یہ تمام تر ازمز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اب اس کے بعد ہم ماڈرن ایج کے لٹریچر کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے. جیسے کہ آج ہم ماڈرن پوئٹری کا ذکر کریں گے، اس کے بعد ماڈرن ناول، ماڈرن ڈرامہ، ان سب چیزوں کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے. اور اپنے معمول کے مطابق پڑھنے کے دوران میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ کون سا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. آج کا کام modern poetry. The 20th century English poetry emerged in the early years of 20th century through various schools. کہا گیا کہ 20th century کی جو modern poetry ہے وہ نمودار ہوئی، اس کا وجود بنا کس طرح سے؟ through various schools، مختلف طبقہ ہے فکر کے ذہن سے، سٹائل، مختلف سٹائلز سے، اینڈ انفلوئنسز، اور معاشرے کے جو مختلف اثر تھے، مختلف ایونٹس کے جو اثرات تھے پوئٹس پر، ناولسٹ پر، ڈرامٹسٹ پر، ان سے یہ لٹریچر بنا. آج ہم چونکہ پوئٹری کو ڈسکس کریں تو ہم صرف پوئٹری کی بات کریں گے کہ پوئٹس پر جو انفلوئنسز تھے اس معاشرے کے ایونٹس کے، ان ایونٹس سے متاثر ہو کر پوئٹس نے اپنی شاعری لکھی. It enjoys the following characteristics. تو ماڈرن پوئٹری کی مندرجہ ذیل خوبیاں ہیں. آئیے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے ہیں. پہلی خوبی ماڈرن پوئٹری کی، ویرائٹی آف تھیمز. اس میں کئی طرح کے تھیمز پائے جاتے ہیں جی. ماڈرن پوئٹس آر فری ٹو چوز اینی سبجیکٹ ٹو کمپوز پوئٹری. دے آر انسپائرڈ بائی ریلوے ٹرینس، ٹیلیفونس اینڈ تھنگس آف کامن پلیس انٹرسٹ. یہ ایک بہت اہم بات ہے، ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. رائٹر لکھتا ہے کہ جو ماڈرن ایج کے پوئٹس ہیں وہ اپنے تھیمز سلیکٹ کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے حالات سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، عام چیزوں کو اپنا سبجیکٹ بناتے ہیں. جیسے کہ ریلوے ٹرین، جو کہ سن 1900 کے آغاز میں ایک بہت بڑا کارنامہ تھا انسان کا. ٹیلی فون، بالکل اسی طرح سے انسان ٹیلی فون کی ایجاد پر حیران تھا. اینڈ تھنگس آف کامن پلیس انٹرسٹ، اور عام دلچسپی کی چیزیں، عام روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کو اپنا آبجیکٹ بنا کر شاعر ان پر شاعری کیا کرتا تھا. دے ڈو ناٹ بادر اباؤٹ گریٹ سبجیکٹس فار پوئٹک کمپوزیشن. دا ہول یونیورس از اوپن ٹو ہم فار ہز کمپوزیشن. اور یہ جو لوگ تھے یہ اپنے سبجیکٹس کو بہت بڑی بڑی چیزوں سے نہیں لیا کرتے تھے، جیسے کہ کلاسیکل ایج کے پوئٹس، پھر رومانٹک ایج کے پوئٹس جو کہ نیچر کو اپنا سبجیکٹ بناتے تھے، ریلیجن کو اپنا سبجیکٹ بناتے تھے، اور معاشرے کی ایلیٹ کلاس کو اپنا سبجیکٹ بناتے تھے. میرا اشارہ ہے الیگزینڈر پوپ کی طرف، جان ملٹن کی طرف، ولیم ورڈزورتھ اور جان کیٹس کی طرف میرا اشارہ ہے. ان کے برعکس جدید دور کے شاعروں نے عام چیزوں کو، عام آبجیکٹس کو اپنا سبجیکٹ بنایا، اس پر شاعری کی. دا ہول یونیورس از اوپن ٹو ہم فار ہز کمپوزیشن، ہی ڈسکسز میٹرس آف ریئل لائف. یعنی جدید دور کے شاعر کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ساری کائنات اس کے لیے ہے، وہ کائنات کی کسی بھی چیز سے متعلق پوئٹری کمپوز کر سکتا ہے، نظم لکھ سکتا ہے، اور وہ میٹرس آف ریئل لائف کو ڈسکس کیا کرتے تھے. فار ایگزامپل دا پوئم نائٹ میل بائی W.H. Auden, In the Street of Fruit Stalls by Jane Stallworthy, and The Hollow Man by T.S. Eliot. یہ 3 نام میں نے پڑھے آپ کے سامنے.
ان تینوں پوئمز کو ہم فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائٹ میل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ڈاک گاڑی ہے جو رات کے وقت سفر کرتی ہے اور ہمیشہ ٹھیک وقت پر اپنی منزل پر پہنچتی ہے، اگرچہ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں، بہت سی پرابلمز ہیں۔ اس طرح سے ان دا اسٹریٹ آف فروٹ سٹالز ہم نے پڑھا تھا، ایک گلی ہے جس میں پھل فروخت کرنے والوں کے بہت سے سٹالز ہیں، کچھ بچے آتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے ارد گرد کوئی انہیں آبزرو کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ہالو مین میں ٹی ایس ایلیٹ بتاتا ہے کہ اس کے معاشرے کے لوگ اخلاقی نقطہ نظر سے کھوکھلے ہیں۔ تو یہ تھا جی ویرائٹی آف تھیمز، یعنی ماڈرن ایج کے پوئٹس نے ہر طرح کے آبجیکٹ کو اپنا تھیم بنایا، اس پر نظم لکھی۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی ریئلزم۔ ریئلزم جدید دور کی شاعری کا ایک تھیم تھا۔ The poetry of the 20th century is marked with note of realism. It was the reaction against pseudo-romanticism of the last century. یعنی گزشتہ صدی میں جس طرح کا رومانٹک لٹریچر تخلیق کیا جا رہا تھا، اس کے خلاف ریئیکشن تھا ریئلزم۔ The modern poets see life and paint it with all its ugliness. یہ خاصہ تھا جدید دور کے شاعروں کا کہ انہوں نے زندگی کو، زندگی کے مسائل کو جس طرح سے دیکھا، ایز اٹ از انہیں اپنی پوئٹری میں کمپوز کر دیا۔ یہ لوگ بناوٹی الفاظ اور بڑے رنگین الفاظ، شاعرانہ الفاظ نہیں استعمال کیا کرتے تھے، بلکہ عام فہم باتوں کو بیان کرنے کے لیے عام فہم الفاظ ہی بیان کرتے تھے تاکہ حقیقت بے اثر نہ ہو جائے۔ ان کا فوکس تھا حقیقت کو بیان کرنا، نہ کہ اپنی نظم کو سجانا سنوارنا۔ They treat the evil which the romantics had hung between life and art. They tear the veil which the romantics had hung between life and art. Veil مطلب ایک نقاب، اور پرانے دور کے رومانٹک پوئٹس نے جو ایک نقاب بنا دیا تھا، ایک پردہ گرا دیا تھا رومانٹسزم اور ریئل لائف کے درمیان، انہوں نے اس نقاب کو، اس پردے کو ختم کیا۔ رابرٹ فروسٹ، ایڈمنڈ بلوڈن اینڈ گبسن آر دا پوئٹس آف ریئلزم ان ماڈرن پوئٹری۔ اور ان تین شاعروں کا نام لیا گیا، کہا گیا کہ یہ ماڈرن ایج کے رومانٹک پوئٹس ہیں، انہوں نے اپنی پوئمز میں، اپنی پوئٹری میں رومانٹسزم کو شامل کیا ہے، ریئلزم کو شامل کیا ہے، رومانٹسزم نے ریئلزم کو شامل کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پیسیمزم۔ دیر از اے ٹچ آف پیسیمزم اینڈ ڈس ایلوینمنٹس ان ماڈرن پوئٹری۔ جدید دور کی شاعری میں پیسیمزم، افسردگی پائی جاتی ہے۔ دا ماڈرن پوئٹ از اویئر آف دا پیٹینس آف ہیومن لائف اینڈ ٹریجڈیز اینڈ سفرنگز آف پور ہیو میڈ ہم گلومی۔ لکھا گیا کہ جدید دور کا شاعر عام انسان کی زندگی کے پیٹینس سے، اس کی پریشانیوں سے، مشکلات سے آگاہ تھا۔ اور یہ شاعر آگاہ کیوں نہ ہوتا؟ یہ اسی دور کا شاعر ہے کہ جب انڈسٹریلزم یا انڈسٹریل ایج اپنے عروج پر تھی، اور جو لوگ گاؤں سے ہجرت کر کے شہروں میں آتے تھے صنعتوں میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ وہی دور ہے کہ جب فرسٹ ورلڈ وار نے دنیا کو ایک بار تباہ کر کے رکھ دیا تھا، انسانی تہذیب کو، انسانیت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اور یہ وہی دور تھا کہ جب انسانی معاشرے میں کرپشن اور بد اخلاقی اپنے عروج پر تھی، اور شاعر تو چونکہ ویسے بھی بڑے سینسیٹیو، بڑے حساس ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس سب کچھ کو دیکھا، محسوس کیا، اس سے متاثر ہوئے، لہٰذا ان کی شاعری میں افسردگی ہے۔ تھامس ہارڈی، ہکسلے اینڈ ٹی ایس ایلیٹ آر دا پوئٹس آف پیسیمزم اینڈ ڈس ایلوینمنٹ ان ماڈرن پوئٹری۔ لہٰذا تھامس ہارڈی اور ٹی ایس ایلیٹ جیسے شاعر پیسمسٹ ہیں، یہ اپنی نظموں میں، اپنی شاعری میں پیسمزم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی شاعری میں افسردگی ہے۔ لو اینڈ رومانٹک ایلیمنٹس۔
پیسمزم کے بعد رومانٹسزم کا ذکر آتا ہے. جتنا بھی پیسمزم ہو، جتنی بھی افسردگی ہو، جہاں شاعری کا ذکر ہو وہاں لو اینڈ رومانس کا ذکر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. ایسا ممکن نہیں کہ شاعری کا ذکر ہو اور رومانٹسزم اور لو کا ذکر نہ ہو. لہٰذا جدید دور کے شاعر کتنے بھی پیسمسٹ کیوں نہ ہوں، ان کے ارد گرد کے معاشرے میں کتنا بھی پیسمزم، کتنی بھی افسردگی کیوں نہ ہو، انہوں نے رومانس کا دامن نہیں چھوڑا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پیراگراف میں کیا لکھا ہے. We should not think that modern poets are only realists and have nothing to do with tender feelings. In spite of the dominance of pessimism, effect of world war, devastation and extreme realism, love and romance form the subject of the lyrics of some modern poets. اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بڑا مختصر بیان کر دوں کہ اس دور میں ورلڈ وار کے سانحے کے باوجود، باقی تمام طرح کی اخلاقی برائیوں کے باوجود اور انڈسٹریل ایج میں انسانوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کے باوجود کچھ پوئٹس نے اپنی شاعری میں، اپنی لیرکس میں رومانس کو، لو کو جگہ دی ہے. اسپرٹ آف رومانس کنٹینیو ٹو رول دا مائنڈس آف certain poets like Robert Bridges, W.B. Yeats and E. Thomas. یہ تین شاعر، جدید دور کے شاعر، ماڈرن ایج کے شاعر، ان کی شاعری میں رومانس، رومانٹسزم کا ٹچ ملتا ہے. والٹر ڈی لا میئر's poetry is full of romantic spirit. اس کے بعد ایک اور شاعر والٹر ڈی لا میئر بہت اعلیٰ رومانٹک پوئٹ تھا. bordering on supernaturism، اور اس کی شاعری میں ہمیں سپر نیچرلزم بھی ملتا ہے. ہز پوئم تارتری از اے فائن ایگزامپل آف رومانس ان پوئٹری. تارتری جو کہ سمپل گریجویشن کرنے والے اسٹوڈنٹس کے سلیبس میں شامل ہے، بڑی خوبصورت نظم ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر کبھی آپ لوگوں کو وقت ملے تو انٹرنیٹ پر اس نظم کو تلاش کریں، اس کو پڑھیں. ایک شاہکار ہے یہ نظم رومانٹسزم کا. The poetry of these poets give the impression that the spirit of romance is as old as human civilization. اور ان کی شاعری ہمیں بتاتی ہے، احساس دلاتی ہے کہ اس کائنات میں یا اس دنیا کی بات کر لیتے ہیں، اس دنیا میں رومانٹسزم کا وجود، لو اور رومانس کا وجود اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسانی تہذیب ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی نیچر. جدید دور کے شاعروں نے نیچر کو نظر انداز نہیں کیا تھا. وہ جانتے تھے کہ ان کے ارد گرد ایک وجود ہے جس کو نیچر کہتے ہیں، رب کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے جس کو نیچر، فطرت کہتے ہیں، اور نیچر انسان کو متاثر کرتی ہے کئی انداز میں، کئی رنگوں سے. تو رائٹر لکھتا ہے کہ نیچر اٹریکٹس دا ماڈرن پوئٹس ایز مچ ایز اٹ اٹریکٹڈ دا پوئٹس آف رومانٹک ایج. نیچر نے، فطرت نے جدید دور کے شاعروں کو اتنا ہی متاثر کیا تھا جتنا کہ اس نے رومانٹک ایج کے پوئٹس کو متاثر کیا تھا. یعنی ولیم ورڈزورتھ، جان کیٹس اور پرسی بائٹس شیلی، جس طرح سے یہ لوگ فطرت سے متاثر ہوتے تھے، فطرت ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی اور یہ اپنی پوئمز میں فطرت کے گیت گاتے تھے، اس کے مداح تھے. کچھ اسی طرح سے ماڈرن پوئٹس کو بھی نیچر نے انسپائر کیا. دے ور اٹریکٹڈ ٹورڈز نیچر، فطرت کی طرف وہ کھینچے چلے آتے تھے. چند ایک تھے. سیکنڈ لائن سے پڑھ رہے ہیں جی. بٹ دا پوئٹس آف ماڈرن ایج نائدر فائنڈ اینی مسٹیسزم نور سپر نیچرل ایلیمنٹس ان نیچر. ہاں ایک چیز ہے جو فرق پیدا کرتی ہے ماڈرن ایج کے پوئٹس میں اور رومانٹک ایج کے پوئٹس میں، اور وہ یہ ہے کہ ماڈرن ایج کے پوئٹس نے نہ تو بیوٹی آف نیچر میں مسٹیسزم کو تلاش کیا، مسٹیسزم یعنی صوفیزم کو تلاش نہیں کیا، نہ ہی انہیں اس میں کوئی سپر نیچرل ایلیمنٹس دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ جن، بھوت، پریاں، افسرائیں، ایسی چیزیں انہیں دکھائی نہیں دیتی تھی اور ان کا ذکر وہ اپنی پوئٹری میں کرتے بھی نہیں ہیں. دے آر فیسینیٹڈ بائی دا ایکسٹرنل بیوٹی آف نیچر.
فطرت کی بیرونی شکل ایکسٹرنل بیوٹی آف نیچر انہیں انسپائر کرتی ہے. اینڈ دے پریز برڈس, کلاؤڈس, واٹر فال اینڈ ونڈ ایٹسیٹرا. اور وہ پھولوں کی, پرندوں کی, واٹر فال کی بات کرتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں. اور اگر پوئٹری آف نیچر کو سمجھنا ہو تو رابرٹ فراسٹ کی شاعری کو پڑھنا چاہیے. رابرٹ فراسٹ اپنی پوئٹری میں, اپنی شاعری میں نیچر کا ذکر کرتا ہے اور بہت اعلیٰ ذکر کرتا ہے. میسی فیلڈ, رابرٹ بریجز, ایڈمنڈ بلوڈن اینڈ رابرٹ فراسٹ آر دا پوئٹس آف نیچر ان ماڈرن ایج. ان 4 پوئٹس کے نام لیے گئے اور کہا گیا کہ یہ ماڈرن ایج میں پوئٹس آف نیچر خیال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہیومینیٹیرینزم, انسانیت کا ذکر ملتا ہے جی جدید شاعری میں. ماڈرن پوئٹری از مارکڈ ود اے نوٹ آف ہیومینیٹیرینزم اینڈ ڈیموکریٹک فیلنگس. چونکہ جمہوریت کا دور تھا 1900, یورپ میں زیادہ تر ممالک میں جمہوریت تھی. اگرچہ رشیا میں ابھی تک زارزم چل رہا تھا, سن 1914 تک بادشاہت تھی, زارزم تھا, لیکن زیادہ تر یورپ میں ڈیموکریسی کو اپنا لیا گیا تھا. تو آئی ریپیٹ کہ ماڈرن پوئٹری از مارکڈ ود اے نوٹ آف ہیومینیٹیرینزم اینڈ democratic feelings. The modern poet like Wordsworth is interested in the life of laborers. جی یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ Wordsworth ماڈرن پوئٹ نہیں ہے. کہنا چاہا کہ ماڈرن پوئٹس لائک ورڈسورتھ, جدید دور کا شاعر ولیم ورڈسورتھ کی طرح سے از انٹرسٹڈ ان دا لائف آف لیبررز, مزدوروں کی زندگی میں دلچسپی رکھتا تھا. جیسے کہ ولیم ورڈسورتھ نے اپنی شاعری میں عام لوگوں کا ذکر کیا تھا, دیہاتی لوگوں کا ذکر کیا تھا, اسی طرح سے اینڈ کامن مین, عام لوگوں کا ذکر کیا تھا. اسی طرح سے جدید دور کا شاعر بھی اپنی شاعری میں عام لوگوں کا ذکر کرتا ہے, وہ بادشاہوں کا ذکر نہیں کرتا, وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والی بلینڈا کا ذکر نہیں کرتا. اور اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہو ولیم ورڈسورتھ کی, تو 4th سیمسٹر میں آئی تھنک یا کسی ایک سیمسٹر میں آپ رومانٹک پوئٹری کو پڑھیں گے اور بڑی تفصیل سے پڑھیں گے. اس کے علاوہ ولیم ورڈسورتھ کو آپ میٹرک میں پڑھ چکے ہیں, اس کی نظم ڈیفوڈلز آپ نے پڑھی ہوگی. اوکے, نیکسٹ, ہی گیو ویلیو ٹو دا ڈیلی اسٹرگل آف پور ورکرس. وہ شاعر یعنی جدید دور کا شاعر ایک عام مزدور کی روز کی محنت کو اہمیت دیتا ہے. میسی فیلڈ, گولڈسوردی اینڈ آر انٹرسٹڈ ان دا کامن مین اینڈ ہز پرابلمس. یہ 2 شاعر عام لوگوں کی زندگی میں دلچسپی رکھتے تھے. ان کی شاعری میں ہمیں عام لوگوں کی زندگی, حالات زندگی, ان کے مسائل کا ذکر ملتا ہے. تو جدید دور کا شاعر بیوٹی آف نیچر سے متاثر ضرور تھا, لیکن وہ تصور کی پرواز نہیں کیا کرتا تھا. وہ ریئلسٹ تھا, وہ ہیومنسٹ تھا, وہ پیسمسٹ بھی تھا. اس کے بعد ریلیجن کا ذکر آتا ہے. میں سر اس پیج کو علیحدہ کر دوں بورڈ سے. اوکے جی, اب ہم پڑھتے ہیں ریلیجن. Okay, religion, although modern age is known as the age of science, yet religion has its own status in society. کہا گیا کہ جدید دور اگرچہ سائنس کا دور سمجھا جاتا ہے, لیکن مذہب کا اپنا مقام تھا معاشرے میں. اینڈ ان دا لائفس آف انڈیویژولس, عام لوگوں کی زندگیوں میں بھی مذہب ایک مقام رکھتا ہے. اٹس امپورٹنس کین ناٹ بی ڈینائڈ, اور اس کی اہمیت کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سائنس کے شعبے میں, ٹیکنالوجی میں کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے, وہ مذہب کو نہیں بھلا سکتا.
بڑے سے بڑا ایتھیسٹ بھی جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی تو ہستی ہوگی جو اسے اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے، اس کی بے بسی سے اسے نکال سکتی ہے۔ لہٰذا جدید دور کے لوگوں کی زندگی میں بھی مذہب کا عمل دخل تھا، اور جدید دور کے شاعر اس بات سے آگاہ تھے۔ ایون ان دس سائنٹیفک ایج، اس سائنسی دور میں بھی وی ہیو پوئٹس ہو ہیو ریٹن پوئمس آن دا سبجیکٹ آف ریلیجن اینڈ مسٹیسزم، جیسے کہ ڈبلیو بی ییٹس ہے، فرانسس تھامسن، رابرٹ گریوز are the poets who have kept alive the flame of religion and mysticism in their poetry۔ تو ان شاعروں نے اپنی شاعری میں مسٹیسزم کو اور مذہب کو زندہ رکھا ہے۔ ڈکشن اینڈ سٹائل، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے شاعروں کی ڈکشن، ان کا سٹائل آف رائٹنگ کیا تھا۔ اچھا جن کی ڈکشن اینڈ سٹائل کی بات ہوتی ہے، دا پوئٹس آف ماڈرن ایج پریفر سمپل اینڈ ڈائریکٹ ایکسپریشن۔ ڈکشن اور سٹائل پہ خاص توجہ دیجیے گا، یہ جدید دور کی پوئٹری کے حوالے سے بڑا اہم ہے اور کسی حد تک شاکنگ بھی ہے۔ پچھلے 3 لیکچرز میں ہم اس سے متعلق کچھ تھوڑا بہت پڑھ بھی چکے ہیں کہ جدید دور کی شاعری میں شاعروں نے کس طرح کی لینگویج کا استعمال کیا تھا۔ دا پوئٹس آف ماڈرن ایج prefer simple and direct expressions. They have chosen to be free in the use of meter. They have emancipated themselves from the shackles of verse. Verse rhyme has been replaced by sense rhyme. Okay, تو کہا گیا کہ جدید دور کے شاعر نے خود کو شاعری کے قانون قاعدوں کی زنجیروں سے آزاد کر لیا تھا۔ رائمنگ سکیم اور پھر میٹر، ردیف اور قافیہ، ان چیزوں پر وہ لوگ توجہ نہیں دیتے تھے، وہ تو آزاد نظم کے حامی تھے۔ دیر از فری موومنٹ ان 20th سینچری انگلش پوئٹری، اور 20ویں صدی کی انگلش پوئٹری میں فری موومنٹ تھی۔ آفٹر ہیونگ این اوور ویو آف دا سیلینٹ فیچرس آف ماڈرن پوئٹری، لیٹ اس اسٹڈی سم آف دا موسٹ پاپولر پوئٹس آف ماڈرن ایج۔ تو جدید دور کی شاعری کے امپورٹنٹ پوائنٹس کو پڑھ لینے کے بعد آئیے اب ہم اس دور کی شاعری کے کچھ شاعروں کو پڑھتے ہیں، ان سے متعلق پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی شاعری تخلیق کی۔ تو پہلے نمبر پہ آتے جی ولیم بٹلر ییٹس، اس کو عام طور پر ڈبلیو بی ییٹس کہا جاتا ہے۔ اور جب میں پوئٹس کو پڑھ رہا ہوں گا تو اپنے معمول کے مطابق کوشش کروں گا کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کی پوئٹری سے متعلق تفصیلات پیش کروں، اور ان تفصیلات پہ کائنڈلی تھوڑا سا غور کیجیے گا کیونکہ اسی میں سے آبجیکٹو بنا کرتا ہے۔ ولیم بٹلر ییٹس واز بورن ان سینٹی ماؤتھ، ڈبلن، آئرلینڈ آن 13th of June 1865۔ اچھا جی، آئرش پوئٹ تھا یہ، آئرلینڈ جو کہ اس دور میں انگلینڈ کا ہی حصہ تھا۔ ہی واز این آئرش۔ 1865 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ انٹو این آئرش پروٹیسٹنٹ فیملی۔ پروٹیسٹنٹزم کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے جان ڈن کو پڑھا تھا، یہ ایک مذہبی فرقہ تھا ان میں، تو اس کا تعلق پروٹیسٹنٹ فیملی سے تھا۔ 1865 میں اس کی پیدائش ہوئی، آئرلینڈ کا رہنے والا تھا۔ ہی از وائڈلی کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا گریٹسٹ پوئٹس آف دا 20th سینچری، اور اسے 20ویں صدی کا ایک بہت عظیم شاعر مانا جاتا ہے، اسی لیے ایک پورا پیج میں نے اس کے نام کیا ہے۔ His father John Butler Yeats was a famous painter and intellectual. His mother Susan Pollexfen was from a wealthy noble Anglo-Irish family. When Yeats was hardly 2 years, his family moved to London. Although he lived in London for 14 years of his childhood, little Yeats had spent a good deal of time with his grandparents in
سیلائگو یہ اس کے قصبے کا نام ہے, نلیال کے قصبے کا نام ہے. A picturesque countryside in Ireland, his childhood days at Sligo had affected his poetic sensibilities profoundly. He had a اچھا جی, میں اس لائن کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ فوکس میری طرف سے کلیئر نہیں تھا, آپ کی طرف سے تو آئی تھنک کیمرہ بالکل اسٹیٹک ہے. میں اس لائن کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ہز چائلڈہڈ ڈیز ایٹ سلائگو ہیڈ افیکٹڈ ہز پوئٹک سینسیبلٹیز پروفاؤنڈلی. سلائگو کیا ہے, میں پہلے اس کو ایکسپلین کر دوں. یہ ایک قصبہ ہے آئرلینڈ میں اور ڈبلیو ییٹس کا ننیال تھا. اپنے بچپن میں بڑا عرصہ, لمبا عرصہ اس نے سلائگو قصبے میں بسر کیا. وہ پکچرسک کنٹری سائڈ لکھا گیا ہے, یعنی بڑے خوبصورت مناظر تھے وہاں کے, اور بچپن کا ایک بڑا حصہ اس نے وہاں پر بسر کیا. اس کی شاعری میں, اس کے مضامین میں بھی اس سلائگو قصبے کا ذکر ملتا ہے. کبھی آپ کو ڈبلیو بی ییٹس کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو آپ کو اس قصبے کا ذکر ملے گا. He had a fascination for the hills, valleys and lakes in Sligo. He had a special like for Irish folk songs and fairy tales. Okay, تو folk songs, fairy tales وغیرہ اس کو پسند تھی. Yeats trusted in the faculty of imagination and admired those ages when imagination reigned supreme. Imagination اس کو پسند تھا, اور جس زمانے میں poets امیجنیشن کا ذکر کیا کرتے تھے اپنے شاعری میں, اس دور کی شاعری کو بھی یہ پسند کیا کرتا تھا. He was a dreamer by temperament and a visionary. He believed in fairies, gnomes and demons. Fairies پریاں, demons جن بھوت, gnomes بھی ایک مخلوق ہے جس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا ریپ آف دا لاک میں. With such temperament, Yeats felt himself a stranger in the world dominated by science, technology and rationalism. Being disillusioned by lack of harmony and strength in modern culture, he tried to revive the ancient to bring about unity in modern civilization. اب چونکہ وہ جدیدیت کو پسند نہیں کرتا تھا, اگرچہ وہ ایک ایسے دور کا رہنے والا تھا جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی ہو رہی تھی, نئی نئی ایجادات انسان کے سامنے آ رہی تھی, جیسے کہ ٹرین, ریل گاڑی, پھر ٹیلی فون, ریڈیو, بلب کی ایجاد, الیکٹریسٹی کی ایجاد. یہ حیران کر دینے والی ایجادات تھی انسان کے لیے, لیکن اس کے باوجود یہ شخص جدیدیت کو پسند نہیں کرتا تھا. یہ تو میتھ کو پسند کرتا تھا, جنوں پریوں کی داستانوں کو, افسانوں کو پسند کرتا تھا. لہٰذا اس کو اسی دور کا لٹریچر, اسی دور کی شاعری پسند تھی جب شاعر تصور کی پرواز بلند کیا کرتے تھے. وچ واز اوکے نیکسٹ لائن, وچ واز ٹرون بائی کانفلکٹس. یعنی اس کا یہ معاشرہ, جدید دور کی بات ہو رہی ہے, ییٹس کے معاشرے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی سویلائزیشن وچ واز ٹرون بائی کانفلکٹس. آل دیس فیکٹرز انکلوڈ ییٹس انکلائن ییٹس ٹورڈز سمبولزم. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈبلیو بی ییٹس نے اپنی شاعری میں سمبولزم کا استعمال کیا ہے. دا پوئٹری اینڈ پلیس آف ڈبلیو بی ییٹس آفن ٹیکس سبجیکٹ میٹر فرام ٹریڈیشنل آئرش فولکلور, myth اینڈ لیجنڈس آف اینشنٹ سیلٹک ٹریڈیشنس. یہ بڑی اہم چیز ہے ایک شاعر کو پڑھنے سمجھنے کے حوالے سے. اگر ہم ڈبلیو بی ییٹس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی شاعری کا فلسفہ کیا ہے. تو کہا گیا کہ یہ شاعر آئرش فوک ٹیلز, آئرلینڈ کی جو داستانیں, لوک داستانیں ہوا کرتی تھی, ان کو سلیکٹ کیا کرتا تھا اپنے سبجیکٹ کے طور پر. ییٹس آتھرڈ مینی پلیز, اس نے بہت سے پلیس, ڈراماز لکھے. Okay, Yeats authored many plays that relied heavily upon the myths and legends of ancient Ireland. Some of them are On Bale's Strand, Dider and the Death of Church Lane,
इसने जो प्लेस, वैसे तो ये शायर था लेकिन इसने ड्रामास भी लिखे और हमें बताया गया कि इसने अपने ड्रामास में मिथ का जिक्र किया है, पुरानी दास्तानों का, जिन्नों परियों का, भूतों का जिक्र किया है. इन हिज पोइट्री अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म एज वेल एज एन overriding personal interest in mythology and the oral traditions of folklore can also be seen. जबकि इसकी शायरी में भी यही रंग नज़र आता है, फोकलोर यानी लोक दास्तानों का जिक्र है. हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ज़रा मुख्तलिफ और वो है नेशनलिज़म. इसकी पोइट्री में नेशनलिज़म का बड़ा अमल दखल है. और वो नेशनलिज़म क्यों था? क्योंकि उस दौर में एक आयरिश मूवमेंट चल रही थी. आयरलैंड के लोग आज़ादी चाहते थे, इंग्लैंड वालों से आज़ादी चाहते थे. और ये जो आयरिश मूवमेंट थी ये बाकायदा एक वायलेंट मूवमेंट थी जिसमें बड़ी खूनरेज़ी हुई और दहशतगर्दी का इस्तेमाल किया गया, असलहे का, हथियारों का इस्तेमाल किया गया. और डब्ल्यू बी यीट्स की शायरी में नेशनलिज़म का जिक्र मिलता है क्योंकि ये बेसिकली एक आयरिश था, तो वो आयरिश मूवमेंट को सपोर्ट करता था. Okay, next sentence is during Yeats' early career, there was an ongoing literary revival of literature in Irish legend and folklore, and he has embraced the change and worked for it. ये कुछ ख़ास बात नहीं है. उस दौर में आयरिश लिटरेचर में एक ट्रेंड था कि आयरलैंड के जो भी लोग दास्तानें उनको रिवाइव किया जाए, दोबारा से ज़िंदा किया जाए, और डब्ल्यू बी यीट्स ने इस तहरीक में हिस्सा लिया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी. यीट्स क्रिएट्स कॉन्स्पिशियसली एन आयरिश लिटरेचर स्पेशली विद पैट्रियोटिक फीलिंग फॉर आयरलैंड. इसका जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसकी शायरी में आयरिश इज़म मिलता है, नेशनलिज़म मिलता है. यानी एक तो आयरलैंड से मोहब्बत, आयरिश मूवमेंट का जिक्र मिलता है, आयरलैंड की आज़ादी का भी यह हामी था. उसके बाद आयरलैंड की जो भी ट्रेडिशंस थी, फोक टेल्स थी, उनसे बड़ी मोहब्बत थी इसको, और इन चीज़ों का जिक्र उसने किया अपनी शायरी में, अपने ड्रामा में. ही मूव्स टुवर्ड्स अ डिस्टिंक्टली आयरिश सेंसिबिलिटी विद रिगार्ड टू लव ऑफ कंट्री. कंट्री मतलब कंट्री साइड से इसको मोहब्बत थी, कस्बे की, गाँव की ज़िंदगी. फॉर एग्ज़ाम्पल द पोइम टू आयरलैंड इन द कमिंग टाइम्स, इसकी एक नज़म का नाम है जी. यीट्स ड्रॉज अपॉन आयरिश फोकलोर एंड मिस्टिक सिम्बल्स एंड सेट्स देम अगेंस्ट अ बैकग्राउंड ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. बाय प्लेसिंग इम्पोर्टेंस ऑन द आयरिश कल्चर इन हिज वर्क, यीट्स fulfilled his own sense of national pride to the delight of his readers and audience. हाँ, इन दो लाइंस को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चूँकि उसने अपनी शायरी में आयरिशिज़म को शामिल किया था, आयरलैंड से मुतल्लिक अपनी मोहब्बत को शामिल किया, तो इस तरह से ना सिर्फ उसने अपने आयरिश होने का सबूत पेश किया बल्कि आयरिश रीडर्स को भी खुश किया. His introduction to Maud Gonne, an actress of dazzling beauty and Irish revolutionary about whom he wrote many poems, had a telling effect on his life. जी, अब इसके एक छोटे से लव अफेयर का जिक्र है जो कि बड़ा ही छू देने वाला, बड़ा टचिंग है. एक एक्ट्रेस थी, आयरिश थी, उसका ताल्लुक भी आयरिश मूवमेंट से था. वो भी आयरिश फ्रीडम को सपोर्ट करती थी, आयरलैंड की आज़ादी चाहती थी और बड़ी खूबसूरत थी. डब्ल्यू बी यीट्स को वो पसंद आ गई. उसने अपनी शायरी में अपनी इस महबूबा का कसरत से जिक्र किया है और वो इससे शादी भी करना चाहता था. बट शी रिफ्यूज टू मैरी हिम एंड मैरिड द वेन ग्लोरियस लाउड. लफ्ज़ लाउड एक बुरे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है. मेजर जॉन मैकब्रिज नाम था उस शख्स का जिससे इसने शादी की थी 1903 में. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉन मैकब्रिज, यीट्स अगेन proposed Maud Gonne, but she जनाब ज़रा आपकी आसानी के लिए मैं पेज अलहदा कर दूं क्योंकि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. ओके जी, नेक्स्ट पढ़ रही हैं.
آج میں صرف W.B. Yeats کا ٹاپک ختم کرنا چاہوں گا. T.S. Eliot کو ہم کل ڈسکس کریں گے. آفٹر دا ایکسیکیوشن آف جان میکبرج, Yeats again proposed Maud Gonne, but she rejected him again. His passionate craving for Maud Gonne can be seen throughout his poetry. Later he married جارجی ہائٹلی, ایک لڑکی کا نام ہے جس سے اس نے شادی کی 1917 میں. یعنی اندازہ کیجیے کہ